بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محرم میں روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اب وہ کیا ایسا کریں جو ان کو محرم کے روزہ رکھنے والوں کے برابر ان کو ثواب مل جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ محرم میں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص محرم میں عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلی سال رہوں گا تو پھر میں روزے رکھوں گا۔ عاشورے کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بہت پہلے سے رکھا جاتا تھا، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا رکھ لیا کرو۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سارے لوگ ہی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے یہودیوں کی اور مجوسیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل اور جو قومیں ہیں یہ اگر 10 کا روزہ رکھتی ہیں تو پھر تم 1 ان سے زیادہ رکھا کرو، یعنی 9-10 رکھا کرو یا 10-11 رکھا کرو۔ تو بہرحال اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اگر روزے نہیں رکھ سکے تو اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں رہوں گا تو اگلی سال روزے رکھوں گا، تو اس وجہ سے یہ سنت بن گیا کہ علماء فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، باقی رہتے، اگلی سال تک آپ دنیا میں رہتے تو آپ ضرور ان روزوں کو رکھتے۔ تو اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک کرم یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس برائی کو نہیں لکھنے دیتا ہے جب تک کوئی بندہ برائی نہ کر لے۔ یعنی ہم نے ارادہ کیا ہم کل تہجد پڑھیں گے تو فرشتے نے فوراً اس کو لکھ لیا، اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے کہ اس کے ارادے کو بھی لکھ لو اور اس کو ثواب دے دیا جائے۔ اور کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کل گناہ کا کام کریں گے، کل ہم چوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پر اس گناہ کو نہیں لکھواتا ہے، بلکہ کہتا ہے جب یہ چوری کر لے اس کے بعد میں اس کے گناہ کو لکھا جائے، ثواب کی نیت کو بھی لکھ لیا جائے۔ اس نے نیت کی میں نیک کام کروں گا، لکھ لو، ثواب لکھ لو، اور گناہ جب تک نہ کر لے جب تک اس کے گناہ کو نہ لکھو۔ تو اس طرح سے کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکا، پھر اس کو یہ ہو رہا ہے کہ یار ہمیں روزے رکھنا چاہیے تھا، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ اگلے سال روزوں کی نیت کر لے اور یہ کہے کہ اے اللہ میں انشاءاللہ اگلے سال اگر زندہ رہا تو روزوں کو رکھوں گا، تو اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور تمام چیزیں ہیں، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ بہرحال محرم کے روزے فرض بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے نہیں رکھا تو اس کی قضا کرنا پڑے گی، یہ لازم ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ جتنے بھی روزے پورے سال میں رکھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے روزے رکھنا نفل ہے۔ اگر کوئی انسان رکھ لے گا تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس نہ رکھنے پر گناہ نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ رمضان کا اگر ایک روزہ بھی بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے وہ شعبان میں جو رکھے جاتے ہیں، محرم میں رکھے جائیں یا وہ شب برات میں رکھے جائیں، تو یہ فرض نہیں ہے۔ اگر انسان رکھ لے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو پھر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے اور رمضان کے علاوہ اور بھی تمام نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔